تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا تھا۔ منصرف کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ منصرف وہ ہوتا ہے جو تینوں طرح کے اعراب کو قبول کرتا ہے، یعنی اس پر زبر زیر پیش تینوں آ جاتے ہیں، جبکہ غیر منصرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زبر اور پیش تو آ جاتا ہے لیکن زیر اور تنوین اس کے اوپر نہیں آتا ہے۔ اب ایسے اسم کو پہچاننے کی چند علامات ہونی چاہیے کہ ایسا کون سا اسم ہے کہ جسے ہم غیر منصرف کہیں گے۔ تو نحویین نے ان کے لیے چند اسباب ذکر کیے ہیں ایسے اسماء کے لیے، 9 اسباب ہیں، ان کو آپ علامات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ علامتیں پائی جائیں گی کسی اسم کے اندر مذکورہ شرائط کے مطابق، تب جا کر وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ لیکن عموماً کتابوں کے اندر انہیں اسباب سے ذکر کیا جاتا ہے، مشہور یہ اسباب سے ہیں، 9 اسباب کہا جاتا ہے غیر منصرف کے 9 اسباب۔ تو غیر منصرف کا ایک تو ہم نے حکم بیان کر دیا کہ غیر منصرف کا حکم کیا ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، جبکہ منصرف پر سارا کچھ آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان 9 اسباب میں سے 2 سبب اس ایک اسم کے اندر پائے جائیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، کسی بھی اسم کے اندر ان 9 اسباب میں سے 2 سببوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر وہ اسم جو ہے غیر منصرف کہلایا جائے گا۔ اگر کوئی ایک سبب پایا جا رہا ہے دوسرا نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ غیر منصرف نہیں کہلایا جائے گا۔ اسی طرح ان اسباب میں سے ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہے، تو اس ایک سبب، جب وہ ایک سبب بھی پایا جائے گا تو تب جا کر وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ اب وہ اسباب کون کون سے ہیں؟ تو ان اسباب میں سے پہلا سبب ہے عدل۔ پہلے سبب کا کیا نام ہے؟ عدل۔ عدل پھیرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی اسم کا بغیر کسی صرفی قاعدے کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا، یہ عدل کہلاتا ہے کہ ایک کلمہ جو ہے، ایک اسم جو ہے، وہ اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو گیا ہے لیکن کسی رول کے تحت نہیں ہوا ہے، بغیر کسی رول کے وہ منتقل ہو گیا ہے۔ جیسے عمرو ہے، عمرو یہ عامرون سے منتقل ہوا ہے لیکن بغیر کسی رول کے، بغیر کسی صرفی قاعدے کے ہوا ہے۔ اسی طرح ظفرو یہ ظافرون سے منتقل ہوا ہے لیکن بغیر کسی قاعدے کے منتقل ہوا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ عدل۔ دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف لفظی سے سمجھ میں آ رہا ہے صفت، یعنی ایسا اسم جس سے کسی چیز کی ذات کے علاوہ کوئی حالت معلوم ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں فلان احمر، فلاں سرخ ہے، تو اب ایک تو فلاں کی ذات ہے، میں کہتا ہوں زید احمر، زید سرخ ہے، تو ایک تو زید کی ذات ہے، ایک اس کا سرخ ہونا ہے، کالا ہونا ہے، پیلا ہونا ہے، سفید ہونا ہے، وہ یہ اس کی صفات ہے۔ تو کسی اسم کا صفت ہونا یہ بھی ایک سبب ہے، کسی اسم کا صفت ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ایک صفت ہے۔ جیسے احمر، ابیض، اسود، یہ جو کلرز وغیرہ کے نام ہو گئے۔ تیسرا سبب ہے تانیث۔ تانیث مؤنث سے ہے۔ اب تانیث یہاں پر 2 طرح کی تانیث ہے۔ تانیث سے یا تو تانیث بالالف، اگر ہم اس سے تانیث بالالف مراد لیں، یعنی الف مقصورہ اور الف ممدودہ والی تانیث مراد لیں، جیسے زہرا، حمرا، سلمہ، یہ اب ایسے مؤنث اسماء ہیں جن کے آخر میں الف ممدودہ، الف مقصورہ آ رہے ہیں۔
تو کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ، الف ممدودہ وغیرہ آ رہا ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اور اگر تانیث بالتا ہو، یعنی تانیث لفظی ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے نام ہونا شرط ہے کہ وہ کسی چیز کا نام ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں طلحہ، طلحہ نام ہے، طلحۃ لاسٹ میں تا بھی پائی جا رہی، حذیفۃ، تو اس کے اندر جو ہے ساتھ ساتھ اس کا کیا ہونا؟ نام ہونا ضروری ہے۔ چوتھا سبب ہے معرفہ، یا اس کو ہم عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ نکرہ آپ پہچانتے ہیں، اور آگے آپ مزید پڑھ بھی لیں گے، آگے مبنیات کے اندر آپ کسی اسم کا معرفہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نام ہو کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ابراہیم، اب ابراہیم دیکھیں نام ہے، تو نام ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ پانچواں سبب ہے عجمہ، غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، کسی اسم کا غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، جیسے یوسف۔ اب یوسف دیکھیں یہ غیر عربی کا لفظ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے۔ جمع، جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ منتہی الجموع یعنی کسی اسم کی ایسی جمع جس سے اوپر کوئی جمع متصور نہ ہو، جمع کی جمع جو ہوتی ہے وہ جمع منتہی الجموع کہلاتی ہے۔ جمع کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع منتہی الجموع کہلاتی ہے، اور یہ دو وزن پر آتی ہے، مفاعل، مفاعیل، ان دو وزنوں کے اوپر جو اسم آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع ہوتے ہیں۔ جیسے مساجد، مساجد یہ جمع منتہی الجموع ہے، یا مصابیح، مصابیح، مفاتیح یہ بھی جمع ہے، یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ اسی طرح ترکیب، ترکیب سے مراد دو کلموں کا بغیر کسی اضافت کے ملنا، یعنی دو کلمے، دیکھیں ہم شروع میں پڑھا تھا ہم نے کہ دو کلمے آپس میں اسم یا فعل یا اس حرف یا آپس میں مل رہے ہوتے تھے کسی حرف کے ذریعے، السماوات والارض، اب سماوات والارض جو ہے یہ مل رہے ہیں آپس میں واو حرف کے ذریعے، لیکن دو کلموں کا آپس میں بغیر کسی اضافت، بغیر کسی حرف کے آپس میں مل جانا، یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ترکیب کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں بعل بکا، معدی کریبا، اب بعل یہ الگ لفظ تھا، بکا یہ الگ لفظ تھا، تو بعل کو اور بکا کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا، اور معدی کرب، معدی الگ لفظ ہے، کرب الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا۔ لیکن یہ جو ایک لفظ پورا بن گیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کا نام بن گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آٹھواں سبب کیا ہے؟ آٹھواں سبب ہے الف نون زائدتان، کسی اسم کے آخر میں الف نون کا زائد ہو جانا۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اسم کا فعلان کے وزن پر آ جانا، کسی اسم کا، جیسے یہاں پر کتاب کے اندر بھی مثال دی ہے اس کی کہ کسی اسم کا یہاں پر لکھی تھی، ہاں فعلان کے وزن پر آ جانا، رحمان، غضبان، عطشان، تو اب دیکھیں اس کے آخر میں الف نون کیا ہے؟ زائد ہے، تو ایسا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اچھا جی، وزن فعل، نوواں اور آخری جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ وزن فعل کہتے ہیں، کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا۔ جیسے دیکھیں احمد، احمدو یہ افعلو کے وزن پر ہے، احمدو کس کے وزن پر ہے؟ یہ افعلو کے وزن پر ہے۔ اسی طرح تغلب یہ بھی ایک نام ہے، تغلب یہ تضربو کے وزن پر ہے۔ تو کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اب دیکھیں
مکمل طور پر آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب یہ ہم نے اسباب پڑھ لیے عدل سے لے کر وزن فعل. اب کوئی بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا، کوئی بھی اسم آ جاتا ہے، تو اب وہ اسم غیر منصرف کب ہوگا؟ جب ان تمام اسباب میں سے دو سبب اس کے اندر پائے جائیں گے. یعنی اس کے اندر ایک سبب وہ صفت ہے، دوسرا سبب عجمہ ہے وہ، یا دوسرا سبب اس میں وزن فعل پایا جا رہا ہے، وصف ہے اور وزن فعل پایا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے جی یہ اسم غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس میں غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام، اور ان 9 اسباب میں سے 2 سبب ایسے ہیں جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے. یعنی کسی بھی اسم کے اندر ان کا ایک ہی سبب کا پایا جانا کافی ہے غیر منصرف ہونے کے لیے. ان میں سے ایک تانیث بالالف ہے، یعنی الف مقصورہ الف ممدودہ. کسی بھی اسم کے آخر میں الف ممدودہ الف مقصورہ آ جائے تو اس اسم کے اندر دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر منصرف ہو جائے. اسی طرح کوئی اسم اگر جمع منتہی الجموع ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع بھی ایسا سبب ہے کہ وہ 2 کے قائم مقام ہے. بس اگر کسی اسم کے اندر یہ والا جمع منتہی الجموع والا سبب پایا جا رہا ہے تو دوسرا سبب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر منصرف ہو جائے گا. ان دونوں کے علاوہ باقی اسما جو ہیں ان میں باقی جو اسباب ہیں ان کا کسی بھی اسم کے اندر 2 کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں مثال سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے. ادھر میں مثال لے لیتا ہوں، اس جگہ میں باکس کے اندر میرے سامنے ایک اسم آ گیا. اسم کیا آ گیا؟ میرے سامنے آ گیا ابیض. اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، میں نے اس اسم کے بارے میں معلوم کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ ان 9 اسباب میں سے اس کے اندر سبب پایا جا رہا ہے کوئی یا نہیں پایا جا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ابیض سفید ہونا، کالا ہونا، پیلا ہونا، نیلا ہونا، یہ صفت ہے. تو یعنی اس کے اندر ایک سبب پایا گیا، کون سا؟ وصف. ایک سبب کون سا پایا گیا؟ وصف. دوسرا میں نے ڈھونڈا اس میں کون سا اور ایسا سبب پایا جا رہا ہے، تو دوسرا مجھے مل گیا وزن فعل. یہ فعل کے وزن پر ہے، ابیض افعل، یہ وزن فعل. تو دیکھیں اس اسم کے اندر 2 سبب جمع ہو گئے. اب 2 سبب جمع ہو گئے تو ہم اس کو کہیں گے یہ غیر منصرف ہے. جب یہ غیر منصرف ہو گیا، اب اس کے اوپر نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی، اس کے اوپر نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی. امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا جی، ایک اور مثال لے لیتے ہیں. ہمارے سامنے لفظ آ گیا یوسف. اب ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ یوسف جو ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. تو ہم نے ڈھونڈا کہ ان اسباب میں سے اس میں کوئی سبب پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے. تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ یہ نام ہے، یوسف نام ہے، تو یعنی معرفہ، عالم، اس کے اندر عالم نام کو کہا جاتا ہے، عالم پایا جا رہا ہے. تو ایک کیا ہے؟ ایک سبب عالم ہے اس میں، اور دوسرا ہم نے دیکھا تو یوسف یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس میں دوسرا سبب کیا پایا گیا؟ عجمہ. تو اب ہم کہیں گے یہ لفظ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. یہ لفظ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف. اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور لفظ آ گیا. ہمارے سامنے لفظ آ گیا جی مفاتیح. تو اب یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ تو ہم نے اس لفظ کے اندر غور و فکر کیا تو مفاتیح اس کے اندر جمع منتہی الجموع پایا جا رہا ہے، مفاعیل کے وزن پر ہے. تو اور جمع منتہی الجموع ایسا سبب ہے کہ وہ 2 کے قائم مقام ہے، دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے یہ اسم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، یہ منصرف
نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے مثال آ گئی، مثال کون سی مثال لے لیتے ہیں ہم؟ اقصا، اقصا، ازکا، جو بھی مثال ہو، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا اس میں تو تانیث پایا جا رہا ہے، یعنی تانیث بالالف، الف مقصورہ الف ممدودہ میں سے پایا جا رہا ہے، تو اور وہ بھی ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ غیر منصرف ہے، اس پر نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی اس کے اوپر۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہو۔ ہاں، ایسا اسم آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس اسم کے اندر ایک سبب تو پایا جا رہا ہے لیکن دوسرا سبب اس میں نہ پایا جا رہا ہو، تو اس کے اوپر وہ پھر کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا، اس پر زیر بھی آ سکے گا، اس پر تنوین بھی آ سکے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک لفظ آ گیا، ہمارے سامنے آ گیا زیدن، زیدن۔ اب زید کے اندر ہم نے دیکھا ایک سبب تو پایا جا رہا ہے، اس میں نام ہے معرفہ علم، لیکن دوسرا کوئی سبب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ جب دوسرا نہیں سبب پایا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے منصرف ہے۔ منصرف کا حکم کیا ہے؟ اس کے اوپر سب کچھ اس کے اوپر علاوہ ہوتا ہے، تو اس پر تنوین بھی آئے گی، کسرہ بھی آئے گا، زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا۔ تو آپ نے ان اسماء کو، ان اسباب کو یاد کرنا ہے اچھی طرح۔ جب یہ اسباب آپ کو یاد ہو گئے تو گویا کہ آپ کے پاس ایک سانچہ موجود ہے۔ اب آپ نے کسی بھی اسم کو پکڑنا ہے، ان میں سے دیکھنا ہے وہ ہے تو منصرف ہے، ان میں سے نہیں ہے تو وہ غیر، وہ اگر ان میں سے ہے، ان میں سے دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو دو کے قائم مقام ہے، تو آپ کہیں گے وہ غیر منصرف ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک سبب پایا جا رہا ہے، دوسرا نہیں پایا جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔